ہم نے کیا کیا نہ تیرے ہجر میں محبوب کیا، ہم نے کیا کیا نہ تیرے ہجر میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اولاد کی محبت جو اللہ نے اپنی طرف سے ایک خاصہ ڈالا انسان کے دل میں، کہتے ہیں کہ جب جوان بیٹے کی میت کسی باپ کو اٹھانی پڑ جائے تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ کچھ واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنے بابا کو دیکھا کہ جب میرا بھائی گیا، ان کا حال اور مولانا کا حال مجھے جدا نہیں لگا، اس لیے بھی میں مولانا کا درد اپنے سینے میں محسوس کرتی ہوں۔ ایک تو ان کے ساتھ بڑی روحانی عقیدت ہے میری، کیونکہ جس انسان کی وجہ سے آپ کا بھلا ہوتا ہے نہ کہیں آپ اس کے مرید بن جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے جب ان کے بیٹے جدا ہوئے تھے 40 سال، تو اتنا وہ روئے تھے کہ ان کی نظر کی بینائی چلی گئی تھی، اور بیٹے کی جدائی میں جو انہوں نے آہیں بھری، ہائے ہائے کہا، اور قرآن میں اللہ نے وہ رقم کیا ہے کہ انہوں نے جو ہائے کی ہے یوسف علیہ السلام کے پیچھے۔ اولاد اتنی محبت نہیں کرتی اپنے والدین سے جتنی ماں باپ کو اللہ نے پاگل کیا ہوا ہے، تاکہ ان کی اچھے سے پرورش کر سکیں۔ یہ بھی انسان پر، تمام انسانوں پر اللہ کا احسان ہے کہ جس طرح وہ ماں باپ کو پاگل کر دیتا ہے اولاد کی محبت میں، کہ بچہ سوئے نہیں تو ماں باپ سو نہیں سکتے، بچہ روئے کسی اور کا تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا روئے تو دل میں درد ہوتا ہے۔ یہ فرق کہاں سے آیا؟ یہ اللہ نے ڈالا ہے۔ ہر رشتے کے اندر، ہر دل کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا، صرف ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اپنی راتیں برباد کر کے، اپنا چین سکون برباد کر کے اپنے منہ کے نوالے اولادوں کو کھلائے جاتے ہیں۔ تو ایک تو وہ اولاد جب بے وفائی کرے، یعنی آپ کے اگینسٹ جائے، آپ کا دل دکھائے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے حرام کیا ہے ماں باپ کی نافرمانی کو۔ نافرمانی تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ اف تک نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ کو۔ سوچیں، اف ایک لفظ ہے ناگواری کا، ناپسندیدگی کا، یعنی اللہ صاف صاف بیان کر رہے ہیں کہ ماں باپ کی کسی بات پہ تمہیں بری بھی لگے، تم نے ناگواری تک کا اظہار نہیں کرنا، کجا کہ آپ ان کو جواب دو، ان کی دل آزاری کرو۔ یہیں سے ماں باپ کا مقام پتہ چلتا ہے، یہیں سے ماں باپ کی عظمت پتہ چلتی ہے۔ ماں کے پیروں کے تلے اگر اللہ نے کہا کہ جنت ہے، یعنی خدمت کا صلہ جنت ہے، تو باپ کو جنت کا دروازہ کہا، یعنی باپ کی خدمت اور اس کی رضا کو، جیسے آپ کسی گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دروازے سے آپ کو انٹر ہونا پڑتا ہے نا، تو باپ کی خدمت کو اللہ نے جنت کے دروازے کے ساتھ تشبیہ دی کہ آپ جنت میں اگر داخل ہونا چاہتے ہو، ماں باپ دونوں کی رضا ضروری ہے۔ ایسے نہ ہو کہ صرف ماں کا کرو اور باپ کو کسی خاطر میں نہ لاؤ آپ۔ اللہ پاک عاصم جمیل کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے پیچھے اتنے بہترین باپ ہیں، اور ان کی تو اب ساری زندگی اپنے بچے کی یاد میں آہیں بھرتے تڑپتے گزرے گی اور دعائیں کرتے ہی گزرے گی۔ بڑی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اولادیں جو دنیا سے جائیں تو ماں باپ ہاتھ اٹھا اٹھا کے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اللہ کسی ماں باپ کو ایسا دکھ نہ دے، کسی دشمن، کسی کافر کے ماں باپ کو بھی ایسا دکھ نہ دے۔ بے شک یہ برحق ہے، موت سب کو جانا ہے، لیکن اللہ اولاد کا دکھ کسی کو نہ دکھائے۔ انسان ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹا ہوا جو برتن ہوتا ہے وہ دوبارہ جڑے تو ویسا نہیں رہتا۔ کہنا یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی موت پر عجیب و غریب سوالات مت اٹھائیں کہ اس نے تو خودکشی کی ہے، وہ جنت میں کیسے جائے گا، فلانا ڈھمکانا، بھئی اللہ جانے وہ جانے۔ اتنی بڑے عالم دین کی اولاد کے نصیب میں اللہ پاک کیسے لکھ سکتے ہیں حرام موت؟ کیا پتا واقعی گولی چل جانے سے ان کی موت ہوئی ہو، ان کی آرزو تھی، ان کی ڈیسٹینی تھی، ان کی قسمت تھی۔ آپ سب صرف اور صرف دعا کیا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا موت، ہمارا انجام کیسے ہونے والا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کی موت کیسے آنے والی ہے۔ پلیز صبر کر جایا کریں، اور اس وقت اس بوڑھے باپ، اس بوڑھی ماں
ان کے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا کریں، اور ہم مولانا کے درد میں ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ دعا گو رہیں گے ان کی خدمات کے صلے میں۔ اللہ ہی ان کو ان کی خدمت کا صلہ دے سکتا ہے۔ ہم جیسے لوگ تو صرف یہی کہیں گے کہ اللہ آپ ان کو اپنے عرش کی سائے میں رکھیں، اور جنت کے ٹھنڈے پانیوں کو لے کے ان کے دل پر رکھیں، تاکہ ان کے دل کو صبر و قرار آئے اپنے بیٹے کی جدائی